السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز 21ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ عنکبوت ہم نے 20ویں پارے میں سٹارٹ کی تھی، اس کا سٹارٹنگ کا حصہ تو 20ویں پارے میں ہی تھا۔ اب جو 21ویں پارے میں اس کا حصہ ہے، اس کے اہم مضامین کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پارے کی پہلی آیت جو حقیقت میں عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، اور ایسی نماز جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس کا بینیفٹ یہ بتایا گیا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ کون سی نماز ہے جو ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے؟ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو ہم تمام شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ جس نماز کو ہم ادا کریں، حقیقت میں وہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی صداقت کی علامات میں سے ایک واضح دلیل یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ امی ہیں، کہ نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ اگر لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو باطل پرست یہ شک کرتے کہ شاید آپ نے پہلی کتابوں سے یہ علم حاصل کر لیے ہیں۔ تو آپ کے سچا ہونے کی تو یہ واضح دلیل ہے۔ اس کے باوجود منکرین جو اعتراضات کرتے تھے اور معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، جس کی مثال پیش کرنے سے ان کے بڑے بڑے فصحاء بھی عاجز آ گئے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں اس کا ذکر ہے۔ تو ان کی جہالت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن تو معجزوں کا معجزہ ہے، ان کی موجودگی میں کسی دوسرے معجزے کی ڈیمانڈ کرنا جہالت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی جہالت کا یہ حال ہے کہ بسا اوقات وہ خود عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 53 سے لے کر 54 تک اس کا ذکر ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 3 کیا ہے؟ ہجرت میں فقر سے ڈر کا اندیشہ اکثر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ متقین کا ذکر کر رہے ہیں، اور انہیں اللہ رب العزت نے ہجرت اور دین کے راستے میں آنے والے مصائب پر صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ آیت نمبر 59 میں اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، انہیں ضروریات بھی ہوتی ہیں، معاشی ضروریات ہوتی ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق دیتا ہے وہی تمہیں بھی دے گا، بھروسہ رکھو اور صبر رکھو۔ اب اس صورت کی لاسٹ آیت پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت کی آخری آیت میں پوری صورت کا خلاصہ اللہ نے بیان کر دیا کہ جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اب آگے ہماری سورہ روم سٹارٹ ہو رہی ہے، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 60 آیات ہیں۔ اس کو سورہ روم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی دوسری آیت میں روم کے مغلوب ہونے، اور تیسری آیت میں پھر ان کے غالب آنے کی خبر ہے، ان کی فتح کی خبر ہے۔ اس نسبت سے اس کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے۔ اب روم جو ہے وہ عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے۔ رومی جو ہے وہ اہل کتاب مسیحی تھے، اپنی پیور کتاب پر عمل کرتے تھے، مسلمانوں کو ان سے ہمدردی تھی، جبکہ ایرانی آتش پرست تھے، یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو اصل میں جنگ ان دو کے درمیان تھی، رومیوں کے درمیان اور ایرانیوں کے درمیان۔ تو مشرکین مکہ ایرانیوں کو سپورٹ کرتے تھے، اور مسلمان رومیوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو ظاہری حالات یہ بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں سے شکست کھانا پاسبل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح نصیب فرمائی۔ اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشن گوئیاں فرمائی ہیں جو کچھ ہی سالوں میں پوری ہو گئیں، اور اس بات کی دلیل بنی کہ قرآن مجید اللہ کا سچا کلام ہے۔ پہلی پیشن گوئی رومیوں کے دوبارہ غالب آنے کی تھی، کہ پہلے وہ شکست کھا چکے تھے اور کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی ان کے دوبارہ فتح یاب ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، تو اللہ نے پیشن گوئی فرمائی ہے ان کے غالب آنے کی، جنہیں ایرانیوں نے ایک بڑی شکست دی تھی۔ دوسری پیشن گوئی اللہ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا۔ کچھ سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشن گوئی کو پورا کر کے دکھایا، کیونکہ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی۔ اور پھر ہوا یہ کہ ٹھیک 9 سال کے اندر قرآن مجید کی عظیم الشان پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ اب آگے اس کے سورہ روم کے جو اہم مضامین ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، حزب الرحمن اور حزب الشیطان۔ حزب کہتے ہیں جماعت کو، یعنی رحمان کی جماعت اور شیطان کی جماعت کے درمیان جو معرکہ ہے، جو جنگ ہے، وہ قدیم زمانے سے جاری ہے، یعنی کفر اور ایمان اور حق اور باطل کے درمیان یہ معرکہ
اس وقت تک جاری رہے گا جب تک فیصلے کا دن نہیں آ جاتا۔ اس دن نہ صرف یہ معرکہ ختم ہو جائے گا بلکہ دونوں جماعتوں کو اپنے اپنے ٹھکانے پر بھی پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن قیامت برپا ہوگی وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے، اہل ایمان کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور کافر کو عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ کے وجود اور عظمت و جلال کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں اپنے وجود اور عظمت و جلال کے 7 دلائل بیان کیے ہیں۔ مثلاً اس نے انسان کو بے جان مٹی سے پیدا کیا، پھر میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں۔ اس نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان کے اندر ہے پیدا کیا اور انسانوں کی زبانیں اور رنگ مختلف بنائے۔ وہ رات اور دن میں نیند کے ذریعے انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس سے دل میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی۔ پھر بارش برستی ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے۔ آسمان و زمین کا سارا مستحکم نظام اللہ کے وجود کی زندہ دلیل ہے۔ آسمان کی چھت کسی ستون کے بغیر کھڑی ہے، بغیر کسی سٹینڈ کے اتنا بڑا آسمان اللہ نے کھڑا کر دیا۔ یوں ہی زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے مگر اس کے سینے پر بسنے والوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تیسرا پوائنٹ، اہل حق غالب یا مغلوب۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ ہر زمانے میں اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حق کو باطل پر غلبہ عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 47۔ تو اس صورت میں ایسے اتنے دلائل بیان کیے گئے ہیں جو اللہ کی قدرت کی گواہی دیتے ہیں۔ اب سورت کے اینڈ پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو اللہ کی آیات کو سنتے تھے نہ دیکھتے تھے، نہ ان میں غور و فکر کرتے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی۔ اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ آیت نمبر 58۔ آگے نیکسٹ ہماری سورہ لقمان سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ لقمان کیوں کہا جاتا ہے؟ خاص طور پر حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ ہے اس میں، جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے مگر اللہ نے ان کو بڑی حکمت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ اس صورت کے سٹارٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، دائمی معجزہ یعنی قرآن عظیم الشان کی عظمت کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے 4 دلائل ذکر کیے ہیں کہ اس نے آسمان کو بغیر ستون کے پیدا کیا۔ اسی طرف دوسری دلیل وہ پہاڑ ہیں جنہیں زمین کا بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے رکھ دیا۔ بے شمار قسم کے حیوانات، مویشی، چوپائے، حشرات پیدا کیے۔ وہ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے ہر قسم کی نفیس چیزیں اگاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ لقمان میں جو اہم مضامین ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، حضرت لقمان کی حکمت و دانائی کا ذکر ہے کہ نبی تو نہ تھے مگر اللہ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ 5 وصیتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اور ان میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ وہ وصیتیں کیا کیا ہیں شارٹلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پہلی وصیت انہوں نے کی تھی کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2، دوسری وصیت آخرت کے بارے میں کی تھی۔ اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، گناہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کیسی پوشیدہ جگہ پر کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن لے آئے گا۔ تیسری وصیت اللہ کی طرف توجہ کے بارے میں کی ہے کہ اللہ کی طرف دھیان رکھنا، نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، لوگوں کو ہر بھلائی کی دعوت دینا، ہر برائی سے منع کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ چوتھی وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے تکبر اور فخر میں نہ پڑنا، تکبر اور فخر سے منع فرمایا۔ پانچویں وصیت میں بیٹے کو اخلاق کریمانہ کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، بولتے وقت اپنی آواز کو دھیما رکھنا۔ آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک ان وصیتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم مضامین میں سے دوسرا ہے وہ شرک پر اصرار، کہ مشرکین کی تردید کی گئی ہے کہ وہ توحید کے دلائل دیکھنے کے باوجود شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ اور پھر سورت کے اینڈ پر بتایا گیا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کہاں اور کتنی برسے گی، شکم مادر میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، انسان کل کیا کرے گا، موت کب اور کس جگہ آئے گی، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی چیز کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے۔
پھر نیکسٹ ہماری سورہ سجدہ ہے جو کہ مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ سجدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آیت نمبر 15 میں ایمان والوں کی تعریف ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں گڑ گڑاتے ہوئے۔ اس خصوصیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا ہے۔ اس کے اہم مضامین کیا کیا ہے؟ نمبر 1، قرآن کی حقانیت کا بیان ہے۔ سورت کے سٹارٹ میں قرآن کی سچائی، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے، جس کا اعجاز بالکل واضح ہے، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کلام نعوذ باللہ خود گھڑ لیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک اس کا ذکر ہے۔ پھر نمبر 2، قدرت کے دلائل۔ یہ صورت اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت کے دلائل پیش کرتی ہے کہ اللہ نے پانی کے ایک حقیر قطرے سے انسان کو تخلیق کیا۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک اس کا ذکر ہے۔ اور پھر مراحل بیان کی کہ اس نے کیسے مٹی سے پانی، نطفے سے لوتھڑا، لوتھڑے سے بوٹی اور بوٹی سے ہڈی تک کے مراحل اس انسان نے طے کیے، پھر کیسے انتہائی پرکشش صورت اور اتنا خوبصورت قد و قامت والا انسان بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا مضمون مجرموں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت مجرموں اور مومنوں دونوں کا حال بتاتی ہے کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، آرزو کریں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم نیک اعمال کریں۔ دوسری طرف مومنین کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے، راتوں کو ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی اور رحمت کی امید بھی رکھتے تھے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے لیے ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں ان کے اعمال کے صلے میں جو کسی نے خیال بھی نہیں کی، اور ویسے بھی جنت کی نعمتوں کی صحیح حقیقت کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ اس کو کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا۔ پھر سورت کے اختتام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے کا ذکر ہے۔ آگے نیکسٹ ہماری سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے۔ سورہ احزاب مدنی ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ کیوں اس کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے؟ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبیلے شریک تھے۔ چونکہ اس صورت میں غزوہ احزاب کو خاص اہمیت ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں 3 موضوعات مین ہیں۔ نمبر 1، اجتماعی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، تشریعی احکامات ہیں۔ نمبر 3، بعض غزوات کا بیان ہے، مثلا غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ، اور ان دونوں غزوات میں منافقین کا کردار اور ان کی حالت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کے اہم مضامین: نمبر 1، نبی کی امت کو 4 کاموں کا حکم دیا گیا۔ پہلی 2 آیت میں اپنے نبی کے واسطے سے نبی کی امت کو 4 ایسے کاموں کا حکم دیا گیا جو کہ ان کی کامیابی کا ضامن ہے، جو حقیقت میں ان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، دوسرا کافروں اور منافقوں کی آراء پر عمل نہ کریں، ان کی رائے کا اعتبار نہ کریں، تیسرا یہ کہ اللہ کی وحی کی پیروی کرتے رہیں، چوتھا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں۔ دوسرا، جاہلانہ خیالات اور تصورات کا رد کیا گیا ہے، یعنی آیت نمبر 4 میں 3 جاہلانہ خیالات اور تصورات کے جواب میں اللہ فرما رہے ہیں۔ پہلا تصور ان مشرکین کفار نے یہ پیش کیا تھا، ان کا خیال تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس کے خیال میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا کفر ہوگا۔ پھر دوسرا ان کا جو جاہلی خیال تھا وہ جاہلی اظہار تھا، یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو انتی علیہ کظہر امی، کہ تم میرے اوپر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت، کہہ دیتا تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو جاتی تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت کا اصول تھا، لیکن قرآن نے بتایا کہ کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی۔ نمبر 3، منہ بولے بیٹے کا حکم۔ اسلام سے قبل منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، قرآن نے اس غلط تصور کو رد کیا ہے، آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 4، روحانی باپ اور روحانی مائیں، کہ جب منہ بولے بیٹے کے تصور کو رد کیا گیا اور بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی والد کا حکم نہیں رکھتے، تو پھر یہ اعلان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے روحانی باپ اور آپ کی ازواج مطہرات ساری امت کے لیے روحانی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر 19 آیات میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کی تفصیل ہے۔ غزوہ احزاب کا شارٹلی یہ ہے کہ شوال 5 ہجری میں ہوا، جب مشرکین کے 10 یا 15 ہزار جنگجوؤں نے مدینہ کو گھیر لیا۔ یہ جنگجو مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے، یہود بنو نذیر اور یہود بنو قریظہ، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح کا اور ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا ایک قسم کا معاہدہ ہوا تھا۔
انہوں نے اس معاہدے کو توڑا، ابو سفیان کے ساتھ تعاون کر لیا۔ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ کے شمال مغرب میں جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ تھا، وہاں پر خندق کھودی گئی۔ اسی لیے اسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ احزاب جماعت کو کہا جاتا ہے۔ جس لشکر نے مدینہ پر چڑھائی کی تھی اس میں مختلف جماعتیں اور قبیلے تھے۔ ان جنگجوؤں نے تقریباً 1 مہینے تک مدینہ کو گھیرے رکھا۔ پھر نعیم بن مسعود غطفانی کی کوششوں سے یہود اور قریشی اور غطفانی، یہ 3 جو ہیں، ان لشکروں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اللہ کی طرف سے انہی دنوں طوفانی آندھی آ گئی جس کی زد میں آ کر ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانور بدک گئے، ان کے ارادے پست ہو گئے۔ قریش اور غطفان اور دوسرے قبیلے اپنے ناپاک ارادوں کو مکمل کیے بغیر بھاگ گئے۔ پھر غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے کہ ابو سفیان اور اس کے جو حمایتی تھے ان کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں نے بنی قریظہ کا محاصرہ کر لیا، اس کو گھیر لیا، انہیں ان کی عہد شکنی، ان کے وعدہ توڑنے کی عبرتناک سزا دی۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیات میں ان دونوں غزوات کا حال اور منظر بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کو بشارت سنائیے کہ عنقریب انہیں مزید فتوحات حاصل ہوں گی اور انشاءاللہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط اور دل میں ایمان راسخ ہو جانے کے بعد پورے عالم کو وہ فتح کریں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں نے نہ صرف فارس اور روم بلکہ 20 ملک اور سینکڑوں شہر فتح کیے۔ تو یوں اللہ رب العزت کی یہ پیشن گوئی پوری ہو کر رہے گی کہ اللہ نے جو فرمایا کہ میں نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ تمام دین یعنی دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دوں، اور یہ بات یقینی ہے اور کسی صاحب ایمان کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں بھی شک نہیں کہ موجودہ دور کے مسلمان، اب ظاہر ہے جن مسلمانوں کے بارے میں یہ وعدہ تھا ان کے دلوں میں تو ایمان کی مضبوطی تھی، آج کے دور کے مسلمانوں کے تو حالات نہیں ہیں کہ ان کا ایمان، اعمال، اخلاق، معاملات اور کردار کے اعتبار سے وہ فاتح عالم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آگے ہمارا آیت 22واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 21ویں پارے کی لاسٹ آیات میں ازواج مطہرات سے خطاب کیا گیا تھا۔ چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے سٹارٹ میں بھی آیا ہے، اسی لیے اس پورے خطاب کو اسی پارے میں لایا گیا ہے۔ ان آیات کا پس منظر احادیث میں یہ بیان ہوا کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفے اور ہمارے نان و نفقہ میں بھی کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر اللہ کی طرف سے جواب میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں انہیں 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، یا تو وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں یا پھر اسی فقر و فاقہ کے ساتھ گزر بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی خوش عیشی پر رکھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دیا تو ان سب نے آخرت ہی کو ترجیح دی۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکامات دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ جو ہے وہ تھوڑا سا تلخ رکھیں۔ دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں کیونکہ مسلمان عورت کا اثر و محفوظ ٹھکانہ گھر ہے۔ تیسرا، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ چھٹا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اور ساتواں، قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا آپس میں مذاکرہ کریں، اس کی ڈسکشن کریں۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ احزاب کے اس حصے میں آئے ہیں جو 22ویں پارے میں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، پہچان پیدا کرنے والی صفات، یعنی مسلمان کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی کو بنانے والی اور اس کی پہچان پیدا کرنے والی کون سی 10 صفات ہیں؟ یہ صفات مرد میں ہوں یا عورت میں اسے مغفرت اور اجر عظیم کا مستحق بنا دیتی ہیں، دنیا میں بھی اس کی شخصیت کو نکھار دیتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کو اجر کا مستحق بنائیں گی۔ ایک اس میں دیکھیں کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور ہمیشہ کی اطاعت، صدق، سچائی، صبر، خشوع، صدقہ، روزے، شرمگاہ کی حفاظت اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ آیت نمبر 35 میں ان تمام صفات کا ذکر ہے۔ نمبر 2، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا۔ سورہ احزاب میں اس مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مخالفین نے کافی طعنے دیے، اور ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے درمیان جب نبھا نہیں ہو سکا، ان کے درمیان جدائی ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اس پر شور اٹھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، جبکہ جاہلی تصور میں یہ نکاح حرام تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نکاح خود ہم نے کروایا تاکہ آئندہ یہ جو منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی
کوئی حرج باقی نہ رہے اور یہ تصور ختم ہو جائے کہ ایسا جو ہے کرنا حرام ہے، ایسا کرنا حرام نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 37 میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر پوائنٹ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کی یاد دہانی کرائی ہے اور آپ کی امتیازی شان بیان کی ہے کہ آپ اپنی امت پر اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنایا، آپ کے پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں اور شبہات ختم ہوئے۔ اسی طرح اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ کفار اور فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4 3 آداب بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ احزاب وہ آداب بھی بیان کرتی ہے جن آداب سے زمانے جاہلیت میں لوگ بے خبر تھے۔ ان میں سے 3 کیا ہیں؟ نمبر 1 کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو۔ نمبر 2 اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا گیا ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر اٹھ جایا کرو، فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع مت کیا کرو۔ تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محرم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی بالکل اجازت ہے۔ آیت نمبر 53 سے لے کر 55 تک ان آداب کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر پوائنٹ نمبر 5 درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ازواج مطہرات کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان کی ہے۔ اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ آپ پر درود و سلام حقیقت میں خود ہمارے لیے عزت اور درجات کو بلند کرنے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ اگر ہم ہر سانس کے بدلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، درود و سلام بھیجیں، تب بھی ہم ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتے، مگر اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب رکھ دیا اور ہمارے درجات کی بلندی کا باعث بنا دیا اس کو۔ پھر پوائنٹ نمبر 6 ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا۔ پہلے امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عام طور پر ہر مسلمان خاتون کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو یا ماں ہو۔ حجاب عورت کی عزت اور عصمت کا محافظ ہے۔ تو حجاب میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ پورے بدن کو چھپائے، بہت پرکشش نہ ہو، باریک نہ ہو کہ جس سے رنگت اور بال یہ چیزیں نظر آئیں، کشادہ ہو، تنگ نہ ہو، معطر نہ ہو، بناوٹ میں مردوں کے لباس سے ملتا جلتا نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو جو کافر و مشرک عورتوں کی پہچان بن چکا ہو، اسی طرح شہرت کا لباس نہ ہو۔ حدیث میں ان چیزوں کی وعید آئی ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے والوں کا ذکر ہے کہ سورت کے اختتام پر فرائض و واجبات، شرعی احکام کی اہمیت بیان کی گئی اور یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو سونپی ہے۔ آسمان و زمین، پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی، لیکن چونکہ انسان کو اللہ نے عقل و فکر، خیر و شر کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس نے اس بوجھ کو اٹھا تو لیا مگر اس کا حق ادا نہ کر سکا۔ نیکسٹ پھر ہماری سورہ سبا سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ایک اہم قصہ اہل سبا کا بیان ہوا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 21 تک اس کا ذکر ہے۔ سورہ سبا میں اس صورت کی ابتدا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حساب و جزا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کر کہیں کہ قیامت آ کر رہے گی، نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ جو اہم مضامین سورہ سبا میں ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور اہل سبا پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان میں سے حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام نے تو شکر ادا کیا ان نعمتوں کا اور قدر کی، جبکہ اہل سبا نے اس کی ناشکری کی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی تھی؟ بہت خوبصورت آواز دی تھی کہ جب اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ہم نوا بن جاتے تھے۔ جب زبور پڑھتے تھے تو جو جانور ان کی قرات سنتا تھا اس پر گریا طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا، اسے جس طرح چاہے موڑ لیتے تھے، جو کچھ چاہے بنا لیتے تھے۔ انہوں نے کارخانہ بنا رکھا تھا جس میں لوہے کی مضبوط زرہیں بنتی تھیں، اسے دنیا کی پہلی سٹیل مل بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے خصوصی انعامات
انعامات کیے، انہیں اللہ نے پرندوں کی بولی سکھائی، تانبا بہتے ہوئے چشمے کی شکل اختیار کر جاتا، اس سے جو چاہتے بسہولت بنا لیتے، جنات ان کے تابع تھے، ان سے آپ تعمیرات کے مشکل ترین کام لیتے تھے، ان کے لیے ہوا کو آپ نے مسخر کر دیا تھا۔ آج کل جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یوں ہی آپ کا ہوائی تخت تھا جو 2 مہینے کی مسافت دن کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیتا تھا۔ پھر دوسرا قصہ اہل سبا کا بیان ہوا ہے۔ پہلا قصہ اہل شکر کا تھا اور دوسرا قصہ اہل کفر کا ہے، یعنی اہل سبا کو رزق کی فراوانی، زرخیز زمین، پھلدار باغات، نہ گرمی دھوپ ستاتی تھی ان کو، نہ ہی بھوک پریشان کرتی، ہر طرح کی نعمتیں دیں، مگر انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ پھر وہی ہوا جو ہر ناشکری قوم کے ساتھ ہوا کرتا ہے، بند ٹوٹ کر عذاب کی صورت اختیار کر گیا اور اس کے پانی نے تباہی مچا دی، اور باغات بستیاں خس و خاشاک بن کر بہہ گئیں، جہاں پھل اور پھول تھے وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ بھی نہ بچا، اور اہل سبا کا ذکر صرف داستانوں میں رہ گیا۔ آگے چل کے سورہ سبا میں کفار اور مشرکین کی سرکشی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مال اور اولاد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، اور اسی مال کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی وسعت دی ہے اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ انہیں جواب دیا گیا کہ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 36 میں اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح آخری آیت میں پھر بتایا گیا ہے کہ ان کی چاہت کے درمیان پردہ ہے، کہ وہ آخرت میں ایمان کو قبول کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی چاہت اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، وہ ایمان سے محروم کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 54۔ آگے نیکسٹ پھر ہماری سورہ فاطر سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ فاطر مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کو فاطر کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ اس کی پہلی آیت میں فاطر کا لفظ استعمال ہوا ہے، پیدا کرنے والا، فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا۔ اللہ کی اس صفت کی وجہ سے اس کا نام سورہ فاطر رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے سٹارٹ میں اس خالق کا ذکر خیر ہے جس نے عالم کون و مکان کو، انسانوں، فرشتے، جنات کو پیدا کیا۔ انسان مرنے کے بعد کی زندگی پر ایسے ایسے دلائل دیے گئے ہیں جو ہر شہری دیہاتی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ بتایا وہ اللہ بارش سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، شب و روز کو یک کے بعد دیگرے لاتا ہے، جو انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے اس کو گزارتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 9۔ یہ صورت ایمان اور ہدایت، کفر و گمراہی کے درمیان بھی بہت سی مثالوں کے ذریعے فرق کرتی ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے، یوں ہی مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، مختلف انداز سے ان کو سمجھایا گیا ہے، اور یہ دلائل ذکر کرنے کی وجہ بھی ہے کہ دیکھیں اس سے اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، اور جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی اللہ کا خوف ہوگا، اتنی خشیت ہوگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خوف تھا، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا، اللہ کی قسم تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں۔ تو ان قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا صرف علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ طب، فلکیات، نباتات، ارضیات، ان تمام چیزوں کا علم رکھنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ وہ بھی تو فزکس، کیمسٹری، سائنس، جتنے بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو ان میں جتنی بھی چیزیں، میٹر، ایٹمز کے بارے میں ہر چیز جو پڑھتے ہیں، ان میں چھوٹے چھوٹے ذرات اور اتنی باریکیاں پڑھنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور اللہ کی وحدانیت پر یقین کرنا چاہیے، اور اس کی معرفت کو وہاں سے حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سورت کے اینڈ پر اللہ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوری سزا نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان تو کیا، کوئی حیوان اور چرند پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اس نے جزا سزا کے لیے ایک وقت معین کر رکھا ہے، وہ وقت جب آئے گا پھر کامل نظام عدل حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ یاسین ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ یاسین مکی صورت ہے، اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ یاسین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاسین کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، جیسا طٰہٰ ہے، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورہ یاسین ہے۔
اس صورت کے سٹارٹ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سچائی پر قرآن کی قسم کھائی ہے۔ آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک اس کا ذکر ہے۔ پھر ان کفار قریش کا ذکر ہے جو کفر اور گمراہی میں بہت آگے نکل گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد اس بستی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے یک کے بعد دیگرے 3 انبیاء کو جھٹلایا۔ جب انہی میں سے ایک حق پرست ناصح نصیحت کرنے والا انہیں سمجھانے لگا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ آیت نمبر 13 سے لے کر 21 تک اس کا ذکر ہے۔ اس ناصح کی گفتگو کا جس نے نصیحت کی تھی انہیں اللہ پر ایمان لانے کی، اس کا کچھ حصہ پارہ نمبر 23 کے سٹارٹ میں ہے، جس کا خلاصہ انشاءاللہ العزیز وہیں پر پڑھیں گے ہم۔ آگے ہمارا 23واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ 22ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص جس نے ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جو کفر پر تھے، گمراہی پر تھے، انہوں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ تو وہ کون شخص تھا؟ حبیب النجار اس کا نام تھا۔ جب بستی والوں نے تینوں انبیاء کو جھٹلایا تو بستی والوں میں سے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب النجار لکھا ہے، وہ دوڑتا ہوا آیا تاکہ انبیاء کرام کو ضرر پہنچانے کی صورت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، انہیں انبیاء کی پیروی کرنے کی تلقین کرے۔ جب انہوں نے اس کو سمجھایا تو سب کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ وہ سب کے سب اس پر چڑھ پڑے اور انہوں نے اسے شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے کا شرف ملا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ اے کاش میری قوم جان لیتی، جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی ہے اور مجھے اہل کرامت اور سعادت میں سے ٹھہرا دیا، اہل کرامت اور نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہے یا جو بھی کوئی پیغام لے کر آتا ہے اللہ کا، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ہے۔ آگے اس کے اہم مضامین ہیں۔ نمبر 1 تکوینی دلائل، اللہ کے وجود، توحید اور قدرت کے دلائل بیان کیے گئے کہ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کرتا ہے، رات دن، سورج چاند، کشتیاں جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ ان دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے قرآن کے نزول کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی واقف نہیں تھے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں ہے سب کے جوڑے بنائے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ آیت نمبر 36۔ تو پہلے زمانے میں انسانوں کے خیال اور تحقیق ان کی صرف یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان ہوتے ہیں، لیکن آج کی میڈیکل سائنس اور سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ ثابت کیا ہے کہ زوجیت جو ہے یعنی جوڑا جوڑا نہ صرف انسانوں بلکہ نباتات، جمادات، تمام کائنات میں پایا جاتا ہے، اور اللہ نے تو 1400 سال پہلے قرآن میں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ زاریات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر سورہ یاسین میں قیامت کے ہولناک یا سور پھونکے جانے کا ذکر ہے کہ جس وقت پہلی بار پھونکا جائے گا لوگ اپنے معمولات کی ادائیگی، خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سورہ اسرافیل کی آواز سن کر ان پر خوف طاری ہوگا، گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی۔ اس سے نفخہ فزع بھی کہا جاتا ہے۔ فزع کہتے ہیں گھبراہٹ، تو نفخہ مینس کے سور، تو اب ان کو جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار کے سور پھونکنے سے سب کو موت آ جائے گی اور کوئی بھی ذی روح زندہ نہیں رہے گا۔ تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ مومنین متقین کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ مجرم جو کہ دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا، پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 49 سے لے کر 22 تک اس کا ذکر ہے، 66 تک ان کا ذکر ہے۔ تو اس صورت کا اختتام بھی اس بات پر ہو رہا ہے چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہے۔ تو کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ کن ہو جا تو فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 81 سے لے کر 82 تک اس کا ذکر ہے۔ آگے سورہ صافات سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ مکی صورت ہے۔ اس میں 182 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے صف باندھنے والوں کی قسم کھائی ہے۔ صافات کے معنی صف باندھنے والے۔ صف باندھنے والوں سے مراد یا تو مجاہد ہیں جو میدان جنگ میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یا نمازی یا فرشتے۔ اس نسبت سے اس صورت کا نام صافات رکھا گیا ہے۔
اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے ان فرشتوں کے ذکر سے جو عبادت اور تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب وہ چوری چھپے آسمان پر خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ایک ستارہ مارا جاتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جنتیوں کا مکالمہ آپس میں ذکر کیا گیا ہے، جب انہیں ہر طرح کی نعمتیں دی جائیں گی، عزت و راحت کے تخت پر شاہزادوں سے کروڑوں گنا زیادہ خوش بیٹھے ہوں گے، تو اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب کر لیا جائے گا، پھر کسی کو جزا کسی کو سزا دی جائے گی۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، نہ جانے تم کیوں ایسی خلاف عقل باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانک کر دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور آخرت کے انکار کرنے والے دوست کو دوزخ کے وسط میں جلتا ہوا دیکھے گا۔ اس سے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کر چکا تھا، اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 56 سے لے کر 57 تک اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں انبیاء کے قصے مختصراً بیان کیے گئے۔ شیخ الانبیاء کا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا جن کی قوم نے انہیں جھٹلایا، خلیل علیہ السلام کا قصہ جو 2 مرحلوں میں بیان ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں ان کی توحید کی دعوت کا بیان ہے جو انہوں نے اپنے والد کو دی، مشرکوں نے انہیں زندہ جلا ڈالنے کے لیے کیا کیا پلاننگز کی، کیسے اللہ نے ان کو بچایا۔ دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ ذبح کا واقعہ ہے، یہ واقعہ سورہ صافات میں ہی ہے۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ واقعہ صافات کے علاوہ کسی دوسری صورت میں نہیں ہے۔ ذبح کا واقعہ کہ آپ کو خواب میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو گئے، بیٹے کو خواب سنایا، وہ بھی بخوشی اس نے اس کو تسلیم کیا، آپ بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے لگے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو نے امتحان پاس کر لیا، اب اس لڑکے کو چھوڑ، تمہارے پاس جو یہ مینڈھا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر دو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازتے ہیں۔ آیت نمبر 110 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تیسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چوتھا حضرت الیاس علیہ السلام کا جنہیں شام میں ایک ایسی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جو بعل نامی بت کی عبادت کرتی تھی۔ اس بت کے نام پر بعلبکہ نامی ایک شہر آباد تھا جس کے آثار آج بھی دمشق کے مغرب میں ملتے ہیں۔ پانچواں قصہ حضرت خلیل علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام کا ہے جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی قوم شہوت پرستی میں مبتلا ہوئی اور کس طرح ہلاک ہوئی۔ چھٹا قصہ یونس علیہ السلام کا جنہیں مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصہ رہنا پڑا اور جن کی قوم کو عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کا شرف بھی حاصل ہوا تھا۔ انبیاء کے قصوں کے اختتام پر ارشاد ہوتا ہے اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب اور منصور ہیں اور ہمارا لشکر غالب آ کر رہے گا۔ سورت کے اینڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاندین سے اعراض کرنے کا حکم ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان سے آپ اعراض کریں، منہ پھیریں ان سے، اللہ کی حمد و تسبیح کا بیان ہے۔ آگے نیکسٹ ہماری سورت صاد ہے جو کہ مکی سورت ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ یہ سورت حرف صاد سے سٹارٹ ہوتی ہے، اس نسبت سے اس کا نام سورت صاد رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 1، سورت کے سٹارٹ میں اللہ نے قرآن عظیم الشان کی قسم کھائی ہے، یہ قسم یا تو قرآن کے معجزے ہونے پر کھائی ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ اس سورت کے اہم مضامین میں کیا ہے؟ نمبر 1، ایک انسان نبی بن کر اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت میں مبتلا ہیں، انہیں اس پر حیرانی ہوتی ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے۔ نمبر 2، تکذیب اور سرکشی کی وجہ کہ کفار قریش کی بیوقوفانہ سوچ بتانے کے بعد سورۃ صاد پچھلی امتوں کے مشرکین کا انجام بیان کرتی ہے جو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے، پچھلی قوموں کے جھٹلائے متکبرین کا انجام بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین ہے ایک طرف، دوسری طرف داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم ہے جنہیں اللہ نے ظاہری باطنی قوت دی تھی، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے تھے، نصف شب سوتے تھے، نصف شب عبادت کرتے تھے، وسیع سلطنت کے بادشاہ تھے، جلیل القدر نبی بھی تھے، ذکر کرنے والا دل، شکر کرنے والی زبان تھی، جب زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے فضا میں رک جاتے تھے، اللہ کی حمد میں ان کی زبان جو ہے وہ ہمیشہ تر رہتی تھی، پہاڑ بھی مصروف حمد ہو جاتے تھے۔
حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا، کیا شان و شوکت اللہ نے ان کو دی۔ سورہ صاد میں تیسرا قصہ ایوب علیہ السلام کا بیان ہوا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، ان کے پاس باغات، حویلیاں، زرعی زمینیں، نوکر چاکر، کئی بیٹے تھے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، سب کچھ جاتا رہا، اولاد ہلاک ہو گئی، مال مویشی مر گئے، باغات اجڑ گئے، خود بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ آزمائش ان پر 18 سال تک رہی، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا طریقہ نہ بدلا، صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، بالآخر آزمائش کا دور ختم ہوا، اللہ نے پہلے سے زیادہ نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے علاوہ سورہ صاد ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع، حضرت ذوالکفل کا مختصر ذکر کرتی ہے اور اللہ کی طرف سے ان سب کی تعریف بیان کرتی ہے۔ آخر میں پوائنٹ نمبر 7 حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ ہے جو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 دعوت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورت کے اینڈ پر اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی دعوت کی حقیقت اور مقصد بیان فرما دیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا، نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 86 سے لے کر 88 تک اس کا ذکر ہے۔ آگے ہماری سورہ زمر سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ زمر مکی ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 71 میں الی جہنم زمرن اور آیت نمبر 73 میں الی الجنتی زمرن، یعنی گروہ در گروہ۔ اس کلمے کی نسبت سے سورت کا نام زمر ہے، یہ لفظ زمر یوز ہوا ہے اس سورت میں۔ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور ابتداء اس سورت کی عظیم معجزے قرآن عظیم الشان کے ذکر سے ہوتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا کی ملاوٹ نہ ہونے دیں۔ حضور کے واسطے سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اور پھر اسی طرح اگلی آیات میں انداز بدل بدل کر رب العالمین کی وحدانیت اور شرک کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ اور ایک قابل قدر نقطہ یہاں پر جو قابل غور نقطہ ہے کہ جو بیان کیا گیا، ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے، آیت نمبر 6۔ اور اس پر دیکھیے ڈاکٹرز نے، سائنسدانوں نے بڑی تحقیقات بھی کی، اور وہ کہتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی پردہ معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ 3 پردے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان 3 پردوں کو 3 تاریکیاں اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ پردے بچے کو روشنی سے بچائے رکھتے ہیں۔ پھر توحید کو ثابت کیا گیا، شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ نے مشرک کی مثال بیان کی ہے۔ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس میں کئی شریک ہوں، اور مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تمام شرکاء ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہو، نہ آپس میں اتفاق، نہ محبت، اور نہ ہی یگانگت۔ ان میں سے ایک غلام کو دائیں بھیجتا ہے تو دوسرا بائیں جانب جانے کا حکم دیتا ہے، ایک کھڑا ہونے کا، دوسرا بیٹھنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ حیران ہے کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے نا، کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ نظام جو ہے درہم بھرم ہو جاتا۔ ایک کہتا کہ دائیں جاؤ، دوسرا کہتا بائیں جاؤ، ایک کھڑا ہونے کا حکم دیتا، دوسرا بیٹھنے کا۔ تو ایک غلام کے ذریعے مثال دے کر سمجھایا، اور ایسے شخص کی مثال جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہے، اس غلام جیسی ہے جس کا مالک ایک ہو، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، اور وہ اپنے غلام کے جذبات کا بھی خیال رکھتا ہو۔ آیت نمبر 29۔ تو یقیناً یہ غلام اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کرے گا، اسے اپنے مالک سے بھلائی کی امید رہے گی۔ پھر جب مالک رب العالمین ہو اور بندہ اسی کا ہو کر رہ جائے تو اس کے دل کا سکون اور اس کی راحت پر یقیناً بادشاہی قربان کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جگہ جگہ اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا، اللہ ہمیں ہر طرح کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے شرک سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔